بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کی کہانی ایک ایسے انسان کی ہے جس کے پاس سب کچھ تھا، پیسہ بھی، عزت بھی اور روزی کا سامان بھی، لیکن پھر بھی اس کے دل کے اندر ایک آگ جلتی رہتی تھی، اور اس آگ کا نام تھا لالچ۔ دوستو، لالچ ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کو دھیرے دھیرے اندر سے کھوکھلا کر دیتی ہے، اور پھر ایک دن اس کو ایسے راستے پر لے جاتی ہے جہاں سے واپس آنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں نور آباد کے رشید کی کہانی، اور دیکھتے ہیں لالچ کا انجام کیا ہوتا ہے۔ آج کا واقعہ ایک ایسے ہی آدمی کا ہے جس کا نام تھا رشید۔ رشید کو اللہ نے بہت دیا تھا، لیکن رشید نے کبھی شکر نہیں کیا، اور پھر ایک رات اس کے لالچ نے اس کو ایک ایسے راستے پر چلا دیا جہاں سے واپس آنا مشکل تھا۔ رشید ایک چھوٹے سے شہر میں رہتا تھا۔ شہر میں اس کی پہچان تھی، اس کی کپڑوں کی دکان، تھوڑا سا زمین کا کام اور پیسوں کا لین دین۔ لوگ کہتے رشید پیسے والا ہے، لیکن لوگ یہ بھی کہتے رشید کا دل بہت سخت ہے۔ صبح فجر کی نماز کے بعد بازار کھلتا، رشید دکان پر بیٹھتا اور سب سے پہلے حساب کتاب دیکھتا۔ وہ ہر گراہک سے ایک ہی بات کہتا، پیسہ پورا دینا ہے، ادھار نہیں۔ ایک دن ایک غریب آدمی آیا، اس کے ہاتھ میں چھوٹا سا تھیلا تھا۔ وہ بولا، بھائی رشید، میری بیٹی کی شادی ہے، تھوڑا کپڑا چاہیے، ادھار دے دو، میں اگلے مہینے دے دوں گا۔ رشید نے اس کے اوپر سے نیچے تک دیکھا اور ٹھنڈی آواز میں بولا، میں دکان چلاتا ہوں، خیرات نہیں بانٹتا۔ غریب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ چپ چاپ نکل گیا۔ اسی وقت وہاں سے مسجد کے امام بزرگ حاجی کریم گزر رہے تھے۔ انہوں نے رشید کو دیکھا اور کہا، بیٹا، رزق اللہ دیتا ہے، تمہیں شکر اور نرمی کا حکم ہے۔ رشید تھوڑا غصے میں ہوا اور بولا، حاجی صاحب، آپ دعا کرو، بس کام میں دخل نہ دو۔ حاجی کریم نے سر جھکا لیا اور بس اتنا کہا، لالچ انسان کو اندھا کر دیتا ہے بیٹا۔ رشید گھر آیا، اس کی بیوی زینب اس کا انتظار کر رہی تھی۔ زینب نے پیار سے کہا، آج آپ تھک گئے ہوں گے، کھانا لگا دوں؟ رشید نے بس ایک ہی سوال کیا، آج دکان کا منافع کتنا ہوا ہے؟ زینب حیران ہوئی۔ زینب نے کہا، آپ پہلے کھانا کھا لیجئے، پھر حساب دیکھ لینا۔ رشید نے میز پر ہاتھ مارا اور کہا، حساب پہلے ہے، تمہیں سمجھ نہیں آتا۔ زینب چپ ہو گئی۔ ان کا ایک چھوٹا بیٹا آیان بھی تھا۔ آیان نے دھیرے سے کہا، ابو، کل اسکول کی فیس دینی ہے۔ رشید نے غصے سے دیکھا، فیس ہر وقت پیسے پیسے، جاؤ، ہم نہیں دیتے۔ بچہ ڈر گیا۔ زینب نے آنکھوں میں آنسو چھپا لیے۔ اس کے دل میں ایک ہی بات تھی، یا اللہ، میرے شوہر کو ہدایت دے دے۔ نور آباد کے باہر ایک پرانی جگہ تھی۔ وہ جگہ تھی پرانا قلعہ، اور اس کے پاس ایک ویران زمین۔ لوگ کہتے وہاں کبھی ایک سلطان کا خزانہ دبا تھا۔ رات کو عجیب آوازیں آتی ہیں، کچھ لوگ وہاں جا کے کبھی واپس نہیں آئے ہیں۔ ایک دن چائے کی دکان پر رشید بیٹھا ہوا تھا۔ وہاں دو آدمی بات کر رہے تھے۔ سنا ہے پرانے قلعے کے پاس سونا دبا ہے؟ دوسرا آدمی کہتا ہے، ہاں، میرے دادا کہتے تھے صندوق ہے، پر وہاں جانا موت کو بلانا ہے۔ رشید کے کان کھڑے ہو گئے، اس کا دل دھڑکنے لگا۔ رشید دل میں سوچنے لگا، خزانہ، صندوق اور سونا، اگر یہ سچ ہے تو میں سب سے امیر ہو جاؤں گا۔ وہ گھر آیا، رات کا انتظار کرنے لگا۔ رات ہو گئی، شہر سو گیا تھا۔ رشید نے چپکے سے کنڈل، رسی، بوری
छोटी सी लालटेन और पानी की बोतल उठाई। ज़ैनब ने कहा, इतनी रात को कहाँ जा रहे हो? रशीद ने झूठ बोल दिया। रशीद बोला, दुकान का काम है, सुबह आ जाऊंगा। ज़ैनब का दिल घबरा गया। ज़ैनब कहने लगी, अल्लाह का नाम लेकर जाना और जल्दी आना। रशीद ने बस हाँ कहा और निकल गया। रशीद शहर से बाहर निकला। हवा तेज थी, आसमान पर बादल थे। दूर से पुराना किला नजर आ रहा था, टूटा हुआ, वीरान, खामोश। रशीद का दिल थोड़ा डरा हुआ था, लेकिन लालच ने उसको आगे ढकेल दिया। वो जमीन के पास पहुंच गया, जहां काफी झाड़ियां थीं। उसने लालटेन जलाकर खोदना शुरू कर दिया। मिट्टी निकलती गई, हाथ दर्द करने लगे, लेकिन रशीद रुका नहीं, क्योंकि उसकी आंखों के सामने सिर्फ एक ही चीज थी, सोना। काफी देर के बाद कुड्डल किसी सख्त चीज से टकराई। रशीद ने मिट्टी हटाई और एक पुराना सा संदूक नजर आ गया। उसकी आंखों में चमक आ गई। वो जल्दी जल्दी संदूक का ताला तोड़ता है, और जैसे ही संदूक खुलता, अंदर पुराने सिक्के, कुछ गहने और चमकता हुआ सोना। रशीद की सांसें तेज हो गईं। रशीद कहने लगा, या अल्लाह, या अल्लाह, ये सब मेरा है, ये सब मेरा है। वो हंसने लगा, वो हंसने लगा पागलों जैसा। लेकिन फिर उसका दिमाग बोला, शायद और भी होएगा। रशीद ने संदूक बोरी में रखा, लेकिन उसने वहां से निकलने की बजाय फिर खोदना शुरू कर दिया। रशीद जमीन खोदता रहा। तभी जमीन अंदर धंसने लगी, मिट्टी गिरने लगी। रशीद घबरा गया। रशीद कहने लगा, नहीं नहीं, रुक जाओ। लेकिन अब देर हो चुकी थी। एक बड़ा हिस्सा टूट कर गिर गया और रशीद संदूक के साथ नीचे गड्ढे में गिर गया। वो चिल्लाया, अरे बचाओ, कोई है। लेकिन रात की खामोशी, ऊपर से मिट्टी गिरती रही। रशीद का हाथ संदूक पर था और जुबान पर आखिरी लफ्ज, मेरा सोना, मेरा सोना। सुबह कुछ चरवाहे उधर से गुजरे। उन्होंने गड्ढा देखा। संदूक का कोना बाहर निकला हुआ था। लोग जमा हो गए। हाजी करीम भी आ गए। उन्होंने देखा और आंखों में आंसू आ गए। हाजी करीम ने कहा, यह दुनिया का माल इंसान को कब्र से पहले कब्र में उतार देता है। लोगों ने मिट्टी हटाई। रशीद का जिस्म मिला, संदूक भी मिल गई। लोगों ने खजाना मस्जिद के काम और गरीबों में बांट दिया।